حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں والبشر فی وجہہ، اس حالت میں کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، سرکار مسکرا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے آتے ہی ہمیں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ بالکل ابھی جبرائیل امین میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے تشریف لائے اور مجھے یہ کہا کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے اما یرضیک یا محمد، کہ اے میرے محبوب کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ اے میرے محبوب کہ اگر آپ کا کوئی ایک امتی ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھے تو میں اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں۔ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور اگر آپ کا کوئی امتی آپ کے اوپر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ اور اس سلام بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بندے کی تکلیفوں کو، اس کی اذیتوں کو دور فرما دے۔ حضور کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے سے صرف اللہ کی رحمتیں ہی نہیں میسر آتی بلکہ اور زیادہ بھی خالق کائنات کی ذات عطا فرماتی ہے، جس کی تائید دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے خالق کائنات اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو گویا درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جو صرف اللہ کی رحمتوں کو ہی اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نہیں دیتی بلکہ اپنی خطاؤں کو اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ درود پاک کی ایک اور فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اگر دعا کے وقت اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کے صدقے دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور جناب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کے پاس تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا، ثم دعوت لنفسی، پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ تو یہ سارا عمل جو سرکار دیکھ رہے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا سل تعطہ، اب جب کہ تو نے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر لی ہے، اس کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اس کے بعد میرے اوپر درود بھی پڑھا ہے، اب رب کی بارگاہ سے جو مانگو گے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو گویا درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بندے کی دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہوتا ہے، اور اس سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میری امت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا کہ جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ گویا تمام نیکیاں جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جو جنت کے دلہا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کا سبب بنتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔